اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورہ احزاب 33 نمبر سورت، اس کی 57 نمبر آیت میں نے پڑھی۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ فرانس نے جو توہین رسالت کی ہے اور اس کے صدر نے جو اس کا دفاع کیا ہے، اس سلسلے میں پوری مسلمان دنیا میں اس پر احتجاج جاری ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کوئی چاند پر تھوکے تو اسی کے منہ پر واپس آئے گا۔ رسول اللہ ہماری امداد کے محتاج نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کا ذکر بہت بلند کر دیا ہے۔ یہ صرف ان کی حمایت میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ہم بھی اس احتجاج میں شریک ہیں۔ اور بات جو شروع میں نے کرنی ہے اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ پنجابی میں آپ نے سنا ہوگا ماواں ماریاں فکر کی ماسیاں دا، جس نے اپنی ماں قتل کر دی اس کو خالہ قتل کرتے ہوئے کوئی شرم حیا نہیں آئے گا۔ تو جو لوگ اس ہستی کو جس کو وہ خدا کہتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں تو دوسرے رسول کو گالی دینے میں ان کو کیا شرم حیا آئے گی؟ یہ جو حضرات ہیں یہ انبیاء کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ عوام کے دل ان کے سامنے ہو، ان کے علم میں ہو تو آپ کو اس پر حیرانگی نہیں ہوگی۔ میں نے ایک عیسائی دوست سے کہا کہ مسلمان بطور عقیدہ آپ کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام۔ ہم بطور عقیدہ آپ کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں تو اخلاقاً آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اخلاقی طور پر ہی ہمارے بزرگوں کا ادب کریں کہ بھئی یہ ہمارے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یورپ والے بغیرت ہو چکے ہیں لہذا آپ ان کا گلہ نہ کریں، وہ لوگ بے غیرت ہیں۔ وہ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وہ فلم بناتے ہیں، ڈاوینچی کوڈ، ناول لکھا پہلے پھر فلم بنائی جس میں حضرت کی توہین انہوں نے خود کی ہے۔ تو ماواں ماریاں فکر کی ماسیاں دا، جس نے اپنے نبی کی توہین کر لی اور وہ لگاتار کر رہے ہیں، ان کو دوسروں پر بات کرتے ہوئے کیا شرم حیا آئے گی؟ یہ قصہ اس طرح شروع ہوا، جو فرانس میں موومنٹ چلی ہے۔ ایک پروفیسر تھا سیموئل، جب کلاس اس کی جاری تھی تو اس نے کلاس میں سے کہا جی مسلمان بچے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو گئے، ان کو اس نے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد جو کرسچین تھے یا نان مسلم تھے ان کے ساتھ کوئی بات کی۔ ایک مسلمان لڑکا عبداللہ وہ باہر کھڑا رہا۔ عبداللہ کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ روسی راستوں میں سے کسی راست کا رہنے والا ہے۔ وہ یہاں سے مائیگریٹ ہو کے پہلے بیلجیم گئے، وہاں پر ان کو پناہ نہیں ملی، فرانس میں آ گئے۔ 17 سال بعد ان کو اقامہ ملا تھا، ابھی اسی سال 17 سال کی کوشش کے بعد ان کو وہاں رہنے کی اجازت ملی تھی۔ مطلب ان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ دنیاوی لحاظ سے وہ اجازت نامہ تھا، اسی سال ملا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے اس نے بار بار ثابت کیا ہے کہ واقعتاً جو رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان چاہے بے عمل جتنا بھی ہو اس بات پر وہ ذرا بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ تو وہ لڑکا وہاں کھڑا رہا۔ اس نے جب اس کے ساتھی باہر نکلے تو اس نے پوچھا کہ بھئی اندر کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا، وہ بھی بچہ تھا، اس نے بھی بتا دیا۔ اس نے کہا بھی آپ کے نبی کے کارٹون ہمیں دکھائے ہیں۔ اس نے وہ جب گھر گیا تو اس نے خنجر ایک لیا اور اس استاد کی تاڑ میں رہا، جس طرح وہ اس کے ہاتھ ہے اس نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ فرانسیسی صدر
جو ویسے تو دنیاوی کاموں میں بہت عقل مند ہوگا، اس نے اس استاد کو قومی ہیرو قرار دے دیا اور اس کی حمایت میں اس نے یہ ساری بات کی۔ اور اتنے یہ بیوقوف ہیں، ابھی آسٹریا کا جو صدر ہے اس نے پرسوں بیان دیا کہ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ نہیں ہے، یہ تہذیب اور بربریت کی جنگ ہے۔ مطلب بربریت وہ ہے جو مسلمان کر رہے ہیں، جن کے انہوں نے عراق میں، افغانستان میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کیے ہیں۔ جن کے 50 لاکھ مرے ہیں وہ وحشی ہیں، جنہوں نے مارے ہیں وہ مہذب ہیں۔ یہ ہے ڈکشنری ان کی۔ تو اس کے بعد یہ احتجاج شروع ہوا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جن سے ہمیں گلا ہے، ان کی فطرت کیا ہے، ان کی وہ جو ذہنیت ہے وہ کتنی گندی اور پست ہے۔ یہ اپنے نبیوں کے ساتھ، جن کو یہ خود نبی مانتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں ذرا سنیں۔ اور یہ میں حوالے کسی اور کتاب سے نہیں، بائبل سے دے رہا ہوں۔ ان لوگوں کا پیشہ ہی یہی ہے کہ نبیوں کی توہین کرو۔ اگر نبیوں کی توہین کریں گے تو ہمیں گناہ کا لائسنس ملے گا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلاں جو دیندار ہے، فلاں جو بہت بڑا بزرگ ہے، وہ شراب پیتا ہے، تو اب مجھے شراب پینے پر کوئی بھی آدمی تانا نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اصل قصہ ان کا، کہ نبیوں میں وہ الزام ثابت کرنے کی کوشش کرو جو برے کام تم کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو۔ تو جب یہ یہودی یا عیسائی رسول کریم علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو ہمیں فطری طور پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا۔ ان سے مطلب گلہ جو ہے وہ نہیں بنتا، ان کا کوئی اور علاج بنتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو باپ بھی مانتے ہیں یہ دونوں گروہ، کہ انہی کی نسل سے ہیں۔ آپ پر یہ تہمت لگائی کہ آپ کے سبب سے یہ زمین لعنتی ہو گئی۔ یہ تورات سے میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے سبب سے زمین لعنتی ہو گئی۔ یہ پیدائش 3 باب اور 17ویں آیت۔ اور اسی پیدائش کی کتاب میں، تورات کی کتاب میں، پہلے باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تھا۔ مرتبہ ان کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، لیکن توہین یہ کرتے ہیں کہ ان کے سبب سے زمین لعنتی ہوئی۔ اور ایک پادری ان کا تھا ولیم سمتھ، اس کی کتاب ہے طریق الاولیاء۔ اب دیکھیں کتابوں کے نام اور کرتوت۔ کتاب کا نام ہے طریق الاولیاء، اس میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت آدم نے کبھی توبہ نہیں کی۔ مطلب شرم حیا والا کھاتا ہے ان کا بند ہے بالکل۔ سیدنا نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں تورات میں لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز، یعنی سچ بولنے والا، نیک کردار، اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، بالکل پاک۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے تورات میں ہی کہ آپ نے نعوذ باللہ شراب پی، پھر ننگے ہو گئے۔ بیٹے نے دیکھا تو اس نے بھائیوں کو اطلاع دی کہ ابا یہ ننگے، ان کو ہم ڈانکیں جا کے ان کو سنبھالیں، اٹھا کے لائیں۔ تو جب ہوش میں آئے تو پوتے پر لعنت کر دی۔ مطلب کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے ان کی؟ اور یہ کلام مقدس ہے جو روح القدس کی تائید سے، اس کی تعلیم سے لکھا گیا۔ بیٹے نے دیکھا تو اس نے کیا برا کیا؟ اس نے تو یہی کہا کہ بھائیو آؤ باپ کو اٹھا کے لے آئیں۔ یہی کرنا تھا، اور کیا کرنا تھا انہوں نے؟ جب ہوش میں آئے تو پوتے پر لعنت کر دی، کنعان پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت نوح کو نبی مانے نہ مانے، حضرت آدم کو نبی مانے نہ مانے، سیدنا ابراہیم کو نبی مانتے ہیں یہ دونوں گروہ۔ اور یہودیوں کا تو حساب یہ ہے، یہ ہر تورات یہودیوں کی کتاب ہے نا، یہی حوالے بتاتے ہیں کہ یہ کتابیں محرف ہیں، تحریف ہو چکی ہے، بدل چکی ہیں، یہ نبیوں کا یا خدا کا کلام نہیں ہے۔ خدا ایسی باتیں نہیں کرتا اپنے نبیوں کے بارے میں۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا یا چلتے پھرتے یا اللہ ہم کہتے ہیں، ایسے ان کے منہ سے نکلتا ہے ابراہیم ہمارا باپ ہے، اور قیامت والے دن وہی ہمیں بخشائیں گے، اور کسی یہودی کو وہ دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ اور باپ کے ساتھ کیا گیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ آپ پر انہوں نے لالچ کی اور جھوٹ کی تہمت لگائی ہے کہ آپ لالچی بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے، یہ بھی تورات ہے۔ اور یہ جو پادری ولیم سمتھ ہے جس کی طریق الاولیاء کتاب ہے، وہ اس میں لکھتا ہے کہ امکان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کرتے ہیں اور ابراہیم ان کا باپ ہے۔ مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ایک گندے سے گندا بندہ بھی اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہتا، کہ ایک طرف اس کی تعریف کرتا جائے، دوسری طرف اس کو گالیاں دیتا جائے، ایسے کوئی گندے سے گندا بندہ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو وہ بت پرستی کرتے رہے، یہ طریق الاولیاء، ان کا طریق الاولیاء بھی اسی طرح کا ہے، اور دوسرا غفلت کے سبب شیطان کے جال میں پھنس گئے۔ یہ بھی مطلب انہی لوگوں کو جو کنٹراڈکٹری باتیں کرنا ہے نا، متضاد باتیں، یہ انہی میں، اور کیا ڈھونڈیں گے؟ کنٹراڈکشنز آف دی قرآن ڈھونڈیں گے یہ ہمارے۔ ان کو انہی کی زبان میں، انہی کی کتاب سے جواب دینا چاہیے کہ یہ کرتوت ہیں تمہارا کیا منہ ہے کہ تم رسول اللہ پر کوئی اعتراض کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، نبی تھے تورات میں، مطلب یہ کسی اور میں نہیں، جن کے یہ آباء و اجداد تھے انہیں نے ان پر تہمتیں لگائی ہیں، کسی اور کو انہوں نے گناہ گار نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپنے بڑوں کو گالیاں دینے تو ہم خود ہی دے لیں گے، تمہیں گناہ گار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر یہ تہمت لگائی، یہ تورات کی کتاب میں پیدائش 19واں باب ہے، 30 تا 38 آیت، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی ایسی کفر کی باتیں کہ ان کو دہرانے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ نے شراب، آپ کی بیٹیاں تھیں 2، انہوں نے باپ کو شراب پلائی اور شراب پلا کر بیٹیوں نے باپ سے زنا کیا، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، مواب اور بنی امی پیدا ہوا، ان سے 2 قبیلے چلے۔ مطلب یہ صورت حالات ہے۔ اب اسی حوالے کو لے کر لاہور میں ایک عیسائی نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی، اس بیٹی نے ماں کو بتایا، پنچایت ہوئی، اس نے یہ تورات کھول کے آگے رکھ دی، اس نے کہا جی میں نے کوئی غلط کیا تو مجھے بتا دیں، اور کسی عیسائی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اس پنچایت میں جو مسلمان ڈاکٹر تھا اس نے ہمیں بتایا، یہ پرسنلی ایسے کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ اس نے کہا میں اس میں تھا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو نے بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس نے یہ بائبل کھولی، تورات کھول کے آگے رکھی، اس نے کہا کہ اگر نبیوں کے لیے یہ جائز ہے تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ نبیوں پر تہمتیں کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ خود کو گناہ کا لائسنس مل جائے، ان کو کوئی شرم دلانے والا نہ ہو۔ بھئی نبی اگر شراب پیتا ہے تو ہم شراب پی لیں گے تو پھر کیا ہوا جی؟ ظاہر آئیڈیل تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا آدمی کا، یہ خدا ہوتا ہے اس کا جو تصور خدا ہے اس کے مطابق خدا اس کا آئیڈیل ہوتا ہے یا نبی آئیڈیل ہوتا ہے یا دونوں ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر نبی نے یہ کام کیا ہے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ، میں نے تو ایک کے ساتھ کیا ہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کہا جی وہ جھوٹے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، یہ بھی تورات ہے۔ مطلب تورات لگتا ہے اس کا جو پہلا حصہ جس کو پیدائش کہتے ہیں وہ اسی کام کے لیے ہے کہ نبیوں پر تہمتیں لگائیں، اور وہ کلام مقدس ہے اور روح القدس کی تائید سے لکھا گیا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھنا ساتھ ساتھ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ کا لقب بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے 2 معنی زیادہ تر ہیں،
ایک سید مودودی رحمۃ اللہ لکھے وہ بھی ثابت ہے، وہ ہیں ریسلر وتھ گاڈ، اللہ کے ساتھ کشتی لڑنے والا، یہ بھی تورات میں لکھا ہوا کہ وہ پچھاڑنے ہی لگے تھے کہ اس نے یہاں سے پٹھا کھینچ دیا اور یہ پچھاڑ نہیں سکے، اللہ سے کشتی لڑنے والا، ریسلر وتھ گاڈ۔ دوسرا معنی جو ان کی شان کے لائق ہے وہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور انہی سے بنی اسرائیل یہ کہلواتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس لقب کی وجہ سے اب یہ ان کا نام پاک نہیں لیتے، اب سمپل اسرائیل کہہ دیتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کہہ دیتے ہیں۔ اگر لفظ اسرائیل بولیں گے تو اس سے مراد سیدنا یعقوب بھی ہو سکتے ہیں، بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر یہ اپنی کتابوں میں خود کو اسرائیل ہی کہتے ہیں، عبداللہ، اللہ کے بندے، جن سے سارا کچھ چلا ہے، جو ان کا سرمایہ افتخار ہیں، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بھی بولتے تھے، دھوکہ بھی دیتے تھے، سازش بھی کرتے تھے، خود غرض بھی تھے، اور اپنی ماموزاد بہن پر عاشق بھی ہو گئے تھے۔ جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی۔ اس کے بعد پھر بھی وہ اسرائیل ہیں اور یہ بنی اسرائیل ہیں۔ وہ جو ایک حکایت لکھی ہے تذکرہ غوثیہ میں غوث علی شاہ قلندر پانی پتی نے، کہ ایک فقیر دریا کے ایک کنارے پر تھا، درویش، اس نے ایک دن دیکھا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر بھی کوئی درویش آ گیا ہے، تو انہوں نے لونڈی کو اپنی کو بھیجا، کتے کے گوشت کا پلاؤ پکایا، شراب کی بوتل ساتھ دی، اور کہا اگر وہ تجھ سے کوئی خواہش کرے تو وہ بھی پوری کر دینا۔ تو اس فقیر کے پاس بھیجا، اس نے کتے کے گوشت کا پلاؤ کھایا، شراب کی بوتل پی کی، اس کے ساتھ بدکاری کی، اور اس کے بعد کہا اپنے پیر کو جا کے بتا دینا کہ اس سے ہماری فقیری میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل تھے انہوں نے جھوٹ بھی بولا، خود غرض بھی تھے، دھوکہ بھی دیا، سازش بھی کی، ماموزاد بہن پر عاشق بھی ہوئے، اور اس سے بھی ہماری فقیری میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ چونکہ آپ بھی بنی لاوی تھے، آپ کی اولاد میں سے ان کے امام ہوں گے، امام جو ان کے ہوں گے بیت المقدس کے، وہ بنی لاوی ہی ہوں گے۔ اور مرتبہ آپ کا یہ تھا کہ جب دوسرے سرداروں نے، یہودی قبیلوں کے سرداروں نے یہ بات شروع کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تو نبی بن گیا، بھائی کو امام بنا دیا، تو اللہ میاں نے کہا ان سب سے کہو کہ یہ جو بادام کی جو ہے نا لاٹھیاں، بادام کے درخت سے کاٹ کر وہ لائیں، ہارون کی لاٹھی میں اس میں رکھو، اپنی اپنی لاٹھیاں میں رکھیں، رات رکھیں، صبح کو جس کی سوکھی ہوئی لاٹھی پر تازہ شگوفے ہوں اور بادام لگے ہوئے ہوں، وہ اللہ کے مقرر کردہ ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اسی پر شگوفے تازہ اگے تھے، اسی کو بادام لگے تھے راتوں رات۔ مرتبہ یہ تھا، کہتے ایک طرف یہ ہے، وہ اتنے مرتبے کے باوجود ان کو، اور یہ تورات شریف ہی ہے یہ، جو روح القدس کی تائید سے لکھی گئی کلام مقدس ہے، کہ بچھڑے کو دیوتا بنانے کا جرم آپ نے کیا تھا، نعوذ باللہ، سامری نے نہیں کیا تھا، اور لوگوں سے پوجا بھی آپ نے کروائی ہے کہہ کے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سیدنا ہارون نبی تھے اور مقدس مرد خدا بھی تھے، اللہ کے بندے بھی پاک تھے۔ اور ولیم اسمتھ لکھتا ہے اسی طریق الاولیاء میں، وہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کے 70 مددگار نبی تھے۔ مرتبہ یہ تھا آپ کا، جو آپ کے نوکر تھے 70 وہ بھی نبی تھے، اور کام یہ تھے، مطلب یا تم نبی مان لو یا تم ان کو گناہ گار مان لو، کوئی ایک بات کرو، جوگی نال بھی رشتہ تیرا تے پھنیر نال بھی پھیرے، ایک ہی پاسا رہنا ہی رہے، یا رنجا یا کھیڑے۔ یا وہ نبی تھے یا وہ یہ تھے، نعوذ باللہ، جو نہیں ہو سکتے وہ۔ اب آ گیا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی تورات شریف ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ سے بڑا نبی کوئی نہیں ہوا، آخری نبی وہ تھے۔ تورات
ان چیزوں میں 7 چیزوں میں شامل ہے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے پیدا کی ہیں، اور یہ کائنات تورات کے لیے بنائی ہے، یہ کائنات تورات کے لیے بنائی ہے۔ اور وہ تورات جن کو دی گئی ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ پر اور آپ کے بھائی پر خدا کا قہر بڑھکا، مطلب اتنا بڑا کو آپ نے گناہ کیا کہ اللہ میاں کا قہر آپ پر بہت سخت بڑھکا، اور آپ نے جو آدمی قتل کیا تھا اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف قومی عصبیت تھی بس۔ ان دونوں بھائیوں نے خدا کی نافرمانی کی، یہ گنتی استثناء تورات کی کتاب میں۔ اب آگا جناب سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا جو پیدا کیا، نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ داؤد کے تخت پر وہی بیٹھ سکتے تھے، اتنا بلند مرتبہ تخت ہے وہ، اور آپ پر کیا غصہ ہے؟ نعوذ باللہ آپ کو غدار کہا، جھوٹا کہا، زانی کہا اور قاتل کہا۔ یہ مطالعاتی اشاعت جو بائبل کی ہے اس کا صفحہ 2427۔ اور ان کے تخت پر آ کے کون بیٹھا؟ خود خدا، کیونکہ اس کی شان کے لائق تخت اور کوئی نہیں تھا۔ آپ پر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے ایک آدمی کے قتل کی سازش کی، زنا کیا، قتل کرایا، جھوٹ بولا۔ اور یہ 2 سیموئیل جو ہے کتاب اس میں ہے، یہ 11ویں باب میں، اور یہ بھی ہے اعمال کی کتاب جو اناجیل کے بعد آتی ہے نئے عہد نامے میں، اس کا 2 باب ہے 29 تا 31 آیت کے مطابق حضرت داؤد نبی بھی تھے۔ عام طور پر نبی نہیں مانتے، کہتے بادشاہ تھے، گویے تھے، اعمال کی کتاب میں لکھا وہ نبی بھی تھے۔ اب آگا سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے چنا کہ میرا گھر داؤد نہیں بنائے گا، سلیمان بنائے گا علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا مرتبہ کہ میرا گھر سلیمان بنائے گا بس۔ ان پر کیا الزام لگایا کہ آپ بت پرست تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بتوں کا مندر بنایا، اور یہ سارا کچھ اپنی بت پرست بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ پھر خدا ان سے ناراض ہو گیا، اور آپ نبی بھی تھے۔ بے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور بیت المقدس بھی آپ نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ہاں نبی ہونے کا معیار کیا ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کو تو دنیا کی بڑی اکثریت 220 کروڑ آدمی ان کو نبی نہیں خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، واحد نجات دہندہ مانتے ہیں، مطلب ان کا کہہ لیں سب کچھ وہی ہے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ چھوڑا نہیں انہوں نے، ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، اس نے کہا تیرے تیر نے دنیا میں شکار کوئی نہیں چھوڑا۔ آپ پر یہ لوم لگائی کہ آپ جھوٹ بولتے تھے، والدہ محترمہ کے گستاخ تھے۔ اب آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت یاد آئے گی کہ وہ اپنی ماں کے بہت فرما بردار اور نیک سلوک کرنے والے تھے ماں کے ساتھ۔ اللہ پاک نے جو ایک ایک لفظ بولا اس کے پیچھے ایک حکایت ہے جو ہمارے علم میں کچھ ہیں کچھ نہیں ہے۔ اب جو مرتبہ مسلمانوں میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک کا ہے یا باقی اماموں کا ہے، اسی طرح کے سٹیچر کا، اسی بلندی کا ایک آدمی ہے، اوریجن ان کا 2 صدی کا عالم۔ اس نے حضرت عیسیٰ کو جادوگر کہا۔ مطلب لوگ تو کہتے ہی کہتے تھے، اس نے بھی کہا۔ اس نے کہا، اس کی کتاب ہے اگینسٹ سیلسس، ایک آدمی تھا سیلسس، اس کا اس نے رد کیا، رد سیلسس۔ اس میں اس نے لکھا کہ چونکہ یسوع غریب تھے، ان کا جو وہاں پر نام ہے حضرت عیسیٰ کا، لہذا انہوں نے مصر میں مزدوری کی۔ اس دوران انہوں نے جادو کی ان قسموں میں مہارت حاصل کی جن میں مصری فخر کرتے تھے، یعنی سب سے ٹاپ کا جادو سیکھا ان سے۔ ان طاقتوں کی وجہ سے وہ اپنے فخر میں بھرپور فلسطین واپس آئے، اور انہی کی بنا پر انہوں نے خود کو خدا کا لقب دیا۔ اور یہ گیزا ورمس نے یہ حوالہ دیا ہے، جو آکسفورڈ کا تاحیات پروفیسر تھا، اور پوری زندگی اس نے حضرت عیسیٰ کے خلاف لکھا ہے،
یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تاحیات پروفیسر نہیں تھا، وہ واحیات پروفیسر تھا. پوری زندگی اس نے حضرت عیسیٰ کے خلاف کتابیں لکھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے بھی الزام لگایا وہ غیر ہے، غیر مسلم نے الزام لگایا. مسلمانوں نے کبھی رسول اللہ پر الزام نہیں لگایا، لیکن یہ قوم ایسی ہے جس نے خود ان کے امتیوں نے ان پر الزام لگائے. مثلا جیسے یہ آپ نے سنا ہوگا FRCS ڈاکٹروں کے بارے میں، اسی طرح وہاں پر رائل سوسائٹی آف لٹریچر ہے، وہاں پر مختلف قسم کی رائل سوسائٹی بنی، جغرافیہ کی الگ ہے، تاریخ کی الگ ہے، یہ لٹریچر کی الگ ہے. اس کا فیلو بننا، اس کا پہلے ممبر بننا ہے بہت مشکل ہے، پھر اس کا ایسوسیٹ ممبر بننا، پھر اس کا فیلو ممبر. سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا فیلو ممبر جو ہوتا ہے. اس کا فیلو ممبر تھا ایک ادیب برطانیہ کا جیمز کرکپ. اس نے ایک نظم لکھی جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پر مبنی تھی. دی لو دیٹ ڈیئرز ٹو اسپیک دیٹ اٹس نیم. دی لو دیٹ ڈیئرز ٹو اسپیک اٹس نیم. اس نے اس نظم میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر عیسائی نے وہ الزام لگایا جو میں یہاں دوہرا نہیں سکتا. پھر اس پر 1977 میں توہین رسالت کا مقدمہ قائم کیا گیا اور عدالت نے بھی کمال حضرت عیسیٰ کا پاس کیا اور اس کو 500 پاؤنڈ جرمانہ کر دیا. اب ہم گلہ کریں کہ یار تم ہمارے نبی کے بارے میں جو بکواس کرتے ہو تو وہ ہمیں یہی کہیں گے نا کہ ماما ماریاں فکر کی ماسیاں دا. اگر آپ نے ان کی ذہنیت کو پڑھنا ہو کہ ان کا ذہن کیا ہے، اس کے لیے ایک بائبل کا مطالعاتی ایڈیشن ہے اردو میں، اتنی موٹی کتاب ہے. بائبل کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ضمیمے ہیں، حواشی ہیں، اس کی تشریح ہے. تو اس میں صفحہ نمبر 2397 سے لے کر صفحہ نمبر 2480 تک 83 صفحے ہیں جن میں انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام پر جو الزامات لگائے ہیں ان کی لسٹ انہوں نے دی. کسی کو معاف نہیں کیا. ایک طرف کہتے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا تھے، دوسری طرف کہتے جاتے ہیں کہ ان کی نانی کنجری تھی. مطلب کوئی شرم حیا والا خطہ ہی نہیں ہے ان کا، کچھ شرم کوئی حیا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بکواس کی گئی ہے، فرانس میں ہو کہیں بھی کوئی کتا بھونکے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ لا یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ و بعد الممات. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.